أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 2 صفحہ 3 اشارہ 1 کی کلاس میں خوش آمدید۔ اس کورس میں ہم نے پہلے پارے کے پہلے 5 صفحے پڑھنے ہیں، جن میں سورۃ الفاتح اور سورۃ البقرہ کی 37 آیتیں شامل ہیں، اور اس میں ذکر ہے ہدایت، متقین، کافرین، منافقین، دعوت القرآن اور جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کا کچھ قصہ۔ الحمدللہ ہم نے 2 صفحے پورے کر لیے ہیں، آج تیسرا صفحہ ہم شروع کریں گے۔ ان 5 صفحوں کو اپنے دائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پر یوں رکھیں گے، پہلا صفحہ انگوٹھے پر اور 5واں صفحہ جو ہے چھوٹی انگلی پر ہوگا۔ تو آئیے پہلے 2 صفحوں کے اشارے دیکھتے ہیں۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ دوسرے صفحے کے اشارے ہیں، کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف دو رخے۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف دو رخے۔ مختصر اشارے یوں ہیں، تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ کافرین، منافقین، فسادی دو رخے۔ کافرین، منافقین، فسادی دو رخے۔ آئیے تیسرے صفحے کے اشارات کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا اشارہ ہے آگ کی مثال، دوسرا اشارہ ہے بارش کی مثال، تیسرا قرآن کی دعوت اور چوتھا اشارہ ہے قرآن کا چیلنج۔ آئیے انہیں انگلیوں پہ رکھتے ہیں۔ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ مختصر انہیں ہم یوں کہیں گے، آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ تو ہم نے آج پہلا اشارہ پڑھنا ہے، وہ کیا ہے؟ آگ کی مثال، اور اس کا تعلق کس آیت سے ہے؟ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا۔ استوقد نارا، نار یعنی آگ کی مثال سے ہم یہ جملہ یاد رکھیں گے۔ آئیے پچھلی آیتوں سے اس کا تعلق یہ ہے کہ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین اور ان کی صفات کا ذکر کیا، اب اللہ تعالیٰ منافقین کی پہلی مثال کو بیان کر رہا ہے۔ تو آئیے آگے چلنے سے پہلے جو ہے اس کے اسباق دیکھ لیتے ہیں۔ آج کی آیتوں کا سبق یہ ہے، مثال آگ اور اس سے نکلنے والی روشنی۔ منافقین نے اسلام کی روشنی کو دیکھا لیکن انہوں نے اسے قبول نہیں کیا، اللہ نے ان کی روشنی بصیرت کو چھین لیا۔ گونگا، بہرا اور اندھا شخص کبھی بھی حق کی طرف نہیں لوٹ سکتا۔ تو ہم پہلے اس کی تلاوت کریں گے، آپ میں سے اگر کوئی کرنا چاہے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في الظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ مثل جو ہے اسم ہے، ہم جو ہے ضمیر اسم ہے، کا جو ہے حرف ہے، مثل پھر وہی اسم آ گیا، اللہ یہ اس میں موصولہ اسم ہے، استوقد یہ جو ہے فعل ہے، جلایا، نار یہ اسم ہے، 2 زبر سے بھی پتہ چل رہا ہے، فلما یہ حرف ہے پورا، اضاءت یہ جو ہے فعل ہے، روشن کیا، ما یہ
آس پاس جو کے معنی میں ہے یہاں ماں کے. حولہ، دو لفظ ہیں، ہول اور ہو. ہول کہتے ہیں ماحول کو، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں آس پاس کی جگہ. ہو اس کی. ذہبہ لے گیا. یہاں ذہبہ بھی جو ہے وہ محاورہ ہوتا ہے. اللہ کے بعد یہ بے نوری جا رہا ہے نا، یہ بھی ذہبہ کے ساتھ جڑ رہا ہے. ذہبہ بھی لے گیا. ذہبہ کے معنی ہے وہ گیا، لیکن یہاں جب کہیں گے ذہب بھی تو وہ لے گیا. کون لے گیا؟ اللہ لے گیا. نور روشنی کو، ہم ان کی، یعنی جنہوں نے جلائی تھی. واہ اور ترکا، ترکا یہ فعل ہے، چھوڑ دیا، ہم انہیں. فی میں ظلمات، دو زیر سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ اسم ہے، تنوین ناری ہے. لا کے معنی ہے نہیں. یبصرون مضارع کا صیغہ ہے، تو یہ لا یبصرون کیا ہوگا بھائی؟ جی اب ہم اسے کیا کہیں گے؟ لا یبصرون کیا چیز ہے؟ سر امر ہے، نہیں، فعل منفی نہیں. منفی مضارع. منفی مضارع کون سا ہے؟ مضارع ہے تو لا لگ گیا تو منفی مضارع. اس کا اپنا نام ہے منفی مضارع، یعنی مضارع نفی. تو سمن جو ہے تنوین سے پتہ چل رہا ہے اسم ہے، اور بکمن جو ہے یہ تنوین سے پتہ چل رہا ہے اسم ہے. امیون جو ہے یہ تنوین سے پتہ چل رہا ہے اسم ہے. یہ تینوں اسم ہیں. اس کو ڈاکٹر عبدالعزیز کہتے ہیں سمن سے سننا، یعنی سننے کی سماعت. بکمن بولنا یعنی گنگا. سمن جو ہے نا بہرا، اور جو ہے امیون جو ہے اندھا. فہم، فا حرف ہے، ہم جو ہے ضمیر ہے. لا نہیں، یرجعون مضارع ہے، تو لا یرجعون کیا ہوا؟ منفی مضارع. منفی مضارع. مضارع. اب یہ آپ نے پکا کر لینا ہے کہ منفی مضارع آ رہا ہے یا امر نہیں آ رہا ہے، جسے امر نہیں کہتے ہیں. تو آئیے چلتے ہیں الفاظ کے ساخت کو ایک بار پھر دیکھ لیتے ہیں. مثل یہ جو ہے مثال اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. اسم کو کہتے ہیں، ہم جو ہے ضمیر اسم ہے، کا حرف ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں مثال کی طرح، مانند. مثل جو ہے وہ پھر وہی دہرا دیا اس پہلا ہی لفظ مثل والا، یعنی اسم ہے. الذی جو ہے اس میں موصولہ ہے. استوقد یہ جو ہے کیا ہے؟ فعل ہے. نار یہ جو ہے دو زبر سے پتہ چلا تھا ہمیں اسم ہے. فلما یہ پورا جو ہے پورے کا پورا حرف لیں گے، اگرچہ اس کے تین ٹکڑے فا لا ما، تین بتا، اور تینوں ہی حرف ہیں اور مل کے بھی حرف ہی ہیں. ادا، ادا جو ہے یہ کیا ہے؟ فعل ہے. تاج اصل میں زمین وہ ٹیبل سے آئی ہے. جب ہم کہتے ہیں فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، فعالت، مؤنث کے لیے تا لگاتے ہیں نا، تو یہ وہ والی تا ہے. ماں جو ہے کیا ہے؟ یہاں پہ اسم کے طور پہ آ رہا ہے. حولہ دو سے، حول ماحول کو کہتے ہیں، یہ بھی اسم ہے. ہو جو ہے ضمیر اسم ہے. ذہابہ فعل ہے ماضی کا. اللہ جو ہے اس میں جلالہ ہے، اسم ہے. بھی جو ہے حرف ہے. نور یہ جو ہے اسم ہوتا ہے. ہم جو ہے یہ کیا ہے؟ ضمیر اسم ہے. واہ حرف ہے. ترکا یہ جو ہے ماضی کا فعل ہے، اور ہم جو ہے وہ ضمیر ہے، اس کے ساتھ فی جو ہے حرف ہے. ظلمات یہ دو زبر سے پتہ چل رہا ہے کیا ہے؟ یہ اسم، اور مونس کا اسم ہے یہ، کیونکہ آخر میں الف تا آ رہا ہے تو یہ جمع مونس کا اسم ہے. لا جو ہے یہ کیا حرف ہے؟ یبصرون مضارع ہے، تو لا اس کے ساتھ آیا تو یہ مضارع منفی یا منفی مضارع ہو گیا. اس کے بعد سمون جو ہے دو پیش سے پتہ چلا اسم ہے. بکمن جو ہے دو پیش تنوین سے پتہ چلا اسم ہے. امن جو ہے دو پیش سے پتہ چل رہا ہے اسم ہے. فا جو ہے حرف ہے. ہم جو ہے ضمیر اسم ہے. لا جو ہے حرف ہے. یرجعون جو ہے مضارع جمع آ گیا تو لا کے ساتھ جو ہے کیا ہے؟ منفی مضارع ہو. تو اب دیکھیے نئے لفظ کیا ہے؟ 2 5 5، یعنی اوسطاً 3 سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے. لیکن پچھلی جو ہے وہ آیتوں میں کہیں پہ 0 بھی آیا، کہیں پہ 2 اور 1 بھی آیا، تو اس طرح کہیں پہ یہ زیادہ آئیں گے. لیکن جب ہم اوسطاً پورے صفحے میں لیں گے تو 3 سے زیادہ حرف نہیں ہے. تو نئے حروف کے لیے ہم کیا کریں گے؟ جو ہے فکرے جو ہے وہ لیں گے اور ان کو R5S10 کے ذریعے دہرائیں گے. تو آئیے چلتے ہیں ترجمے کی طرف. پہلے مثل، مثل کہتے ہیں مثال کو، ہم ان کی، یعنی ان کی مثال، کن کی؟ منافقین کی. کا اس طرح ہے
مثل اس شخص کی طرح، الذی یعنی الذی اس شخص کی طرح اس کی مثال ہے ان کی، استوقد جلائی، استوقد جلائی نارن آگ، جیسے اسٹو ہوتا ہے انگلش میں، اسٹو چولہے کو کہتے ہیں، تو وہ اس سے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اس کے معنی یاد رکھیں، جیسے چولہا ہوتا ہے نا، آگ جلائی جاتی، تو استوقد جلائی نار آگ، فلما پھر پاس اداعت جب اس نے روشن کیا، کس نے؟ آگ نے، آگ نار ہے تو اس لیے جو ہے یہ دیکھیں اداعت مؤنث کا جو ہے وہ فعل آیا، یعنی جب اس آگ نے روشن کر دیا کس چیز کو؟ ماں جو حولہ اس کے ارد گرد تھا، کس کے ارد گرد تھا؟ یعنی منافق کے، ذہب اللہ بنور، تو اللہ نے کیا کیا؟ لے گیا، بنور، ذہب اللہ لے گیا، محاورہ ہے، محاورے کے معنی جو ہے وہ اصل الفاظ کے نہیں ہوتے، اس کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں، محاورتاً الفاظ کا ترجمہ مختلف ہوتا ہے، تو نور یعنی ان کی روشنی، ہم ان کی روشنی کو اللہ لے گیا، کن کی؟ یعنی منافقین، اور ترکا، ترک کر دینا، چھوڑ دینا، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں نا ترکا، کہ فلاں مرا اس نے ترکا یہ چھوڑا، یعنی چھوڑ دینا پیچھے، ہم ان کے کیا؟ فی میں ظلمات اندھیروں میں، دیکھیں جمع کا مؤنث کا صیغہ آیا ہے ظلمات اندھیروں میں، لا نہیں، یبصرون وہ دیکھتے، لا یبصرون منفی مضارع ہوا کہ وہ نہیں دیکھتے۔ تو نئے الفاظ کو لے لیتے ہیں، پہلا ہے مثلہم، مثلہم، مثلہم ان کی مثال، اگلا ہے استوقد، تو آئیے اسے بھی دیکھتے ہیں، استوقد نارا، استوقد نارا، استوقد نارا جلائی آگ، یعنی وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب استوقد کو یہ اسٹو کے لفظ سے ملتا جلتا ہے، اسٹو چونکہ وہ جلایا جاتا ہے اسی لیے اس کے جلانے کے معنی اس سے یاد رکھ لیں۔ وَقِنَا عذاب النار، یہ ہم نے پڑھا تھا، یہ نار کے معنی جو ہے اس سے دیکھ لیں۔ اگلا نیا لفظ ہے ادات، تو اس کے لیے بھی جو ہے ایک جو ہے وہ لیں گے ہم فقرہ، فَلَمَّا أَضَاءَتْ، فَلَمَّا أَضَاءَتْ، فَلَمَّا أَضَاءَتْ پھر جب اس نے آگ نے روشن کر دیا کیا؟ ما حولہ، یہ بھی نیا ہے تو اسے بھی ہم فکری کی شکل لیں گے، ما حولہ، ما حولہ وہ اس کے ارد گرد تھا، اور جو ہے ذہب جو ہے یہ جو ہے ایک نیا محاورہ ہے تو اس کو بھی فکرے کی شکل میں ہم دیکھیں گے، ذہب اللہ بنورہم، ذہب اللہ بنورہم، ذہب اللہ بنورہم، ذہابہ کے معنی ہے گیا، لیکن جب ہوگا ذہابہ بھی تو چھین لیا، یہ بھی جو ہے یہ اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس لیے یہ ذہب اللہ، بیچ میں یہ اللہ جو ہے یہ زور دینے کے لیے شروع میں آ گیا، تو ذہب اللہ بنورہم کا مطلب ہے اللہ نے چھین لی ان کی روشنی۔ اگلا ترکا نیا لفظ ہے، اس کے لیے بھی ہم ایک فقرہ لیں گے، وَتَرَكَهُمْ فِي الظُّلُمَاتِ، وَتَرَكَهُمْ فِي الظُّلُمَاتِ، وَتَرَكَهُمْ فِي الظُّلُمَاتِ اور چھوڑ دیا انہیں اندھیروں میں۔ یبصرون نیا لفظ ہے تو آئیے اسے بھی دہراتے ہیں، لا یبصرون، لا یبصرون، لا یبصرون وہ نہیں دیکھتے ہیں۔ تو اردو میں بھی ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں بصارت، بصیرت، سمیع و بصر، تو یہ جو ہے بصیر اسی سے لفظ نکلا ہے، تو آئیے اس کی شرح دیکھتے ہیں، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا کا مطلب ہے اس مثال کو اچھی طرح میں ذہن میں بٹھانے کے لیے تصور کا بھرپور استعمال کیجیے، نماز میں آنکھیں بند کرنے کی بات نہیں، مگر قرآن پڑھتے وقت مثالیں سمجھنے کے لیے ضرورت پڑے تو آنکھیں بند کر کے سوچ سکتے ہیں تاکہ آنکھوں کا پردہ صاف رہے اور نظر کے سامنے کی چیزیں اس سے گڈ نہ ہوں۔ مثلا کسی ریگستان میں رات کو سوچئے ہر طرف گہرا اندھیرا ہو، گھر جانا اور راستہ نظر نہ آتا، ایسے میں کوئی روشنی کرے تو کتنی خوشی ہوگی اور کتنی جلدی ہم اس کا استعمال کرتے ہوئے اپنے گھر کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ یہ مثال اس طرح سمجھی جا سکتی ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی روشنی لے کر آئے تو اچھے لوگوں نے اسے قبول کر لیا، منافقین نے اپنی بری خواہشات کی بنا پر اسے قبول نہیں کیا۔
تو اللہ نے ان کی روشنی چھین لی، یعنی ان کی سمجھ اور عقل کو چھین لیا اور انہیں گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکتا چھوڑ دیا۔ اللہ اس حصے کو ایک بار دوہرا لیجیے۔ تو اگلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سم فہم لا یرجعون، سمن بہرے ہیں، سمن سننے سے تعلق کر لیں، بکمن بولنے سے یعنی گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں، فہم بس وہ لا یرجعون وہ نہیں۔ اچھا اب یہاں جو یہ مضارع منفی یا جو ہے منفی مضارع آ رہا ہے، اس پہ یہ دیکھیں یرجعون زبر آیا، لیکن پیچھے جو ہم نے پڑھا تھا یہاں پہ تھا یبصرون، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہاں پہ پیش سے آ رہا ہے اور یہاں پہ یہ آگے جو ہے زبر سے آ رہا ہے، تو یہ دونوں میں کیا فرق ہے؟ ہاں جی، یہ پیش کیوں آ رہا ہے؟ کوئی جواب؟ مجہول ہے۔ مجہول کی دو علامتیں ہوتی ہیں، پہلا یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ماضی کا ہو تو اس کا وزن ہوتا ہے فوئیلا، پہلے حرف پہ پیش اور دوسرے حرف پہ زیر، چونکہ یہ ماضی نہیں ہے لہذا وہ فارمولا تو نہیں، اور اگر مضارع اس کا وزن ہوتا ہے فوآلا، یعنی سیکنڈ ورڈ پہ جو ہے زبر آنا چاہیے۔ یہاں آپ دیکھیں علامت مضارع ہٹا دی، واو نون ہٹا دیا، پیچھے کیا ہے با صاد را ہے، اب را پہ جو ہے کیا آ رہا ہے زیر آ رہی ہے، زبر نہیں آ رہی۔ اگر یہ زبر ہوتی تو ہم کیا کہتے ہیں یہ کیا ہے مجہول مضارع ہے، اس وقت ہم کہتے ہیں یہ مجہول مضارع نہیں ہے، یعنی یہ مجہول ہے ہی نہیں۔ تو یاد رکھیں کسی بھی لفظ کے شروع میں پیش آنے کی چار وجہ ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ مجہول ہو، چاہے وہ ماضی کا ہو یا مضارع کا ہو، ماضی کا ہوگا تو فعیلا، اگر مضارع کا ہوگا تو فعلا کے وزن۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر سمجھ جائیں کہ یہ لفظ جو ہے وہ مزید فی سے آیا ہے، جو ابھی آپ نے پڑھے نہیں ہے، آپ QC3 میں پڑھیں گے، لیکن اشارتاً میں نے یہاں آپ کو بتا دیا پیش آنے کی چار وجہ میں سے تین وجہ مزید فی کے تین ابواب ہوتے ہیں، وہ پھر انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے، لیکن یہاں آپ فرق کو نوٹ کر لیجئے کہ واقعی یہ دیکھیں لا یبصرون پیش سے آ رہا ہے اور اگلی میں لا یرجعون جو ہے زبر سے آ رہا ہے۔ یہ یرجعون میں دیکھیں یرجعون یہ جو ہے کیا ہے زبر سے آ رہا ہے، کیوں؟ مضارع جو ہے وہ بنتا ہی اسی طرح زبر سے ہے، رجع یرجعو یہ اسی طرح ہوتا ہے۔ اچھا سمن بکمن کے معنی یاد کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں سمن جو سن نہیں سکتا، یعنی سین اور سواد ملتے جلتے ہیں، اس سے معنی یاد، بکمن جو بول نہیں سکتا یعنی بولنے سے، تو اس طرح آپ ان کے معنی کبھی نہیں بھولیں گے۔ سمن جو سن نہیں سکتا تو کیا ہے بہرا ہے، بکمن بول نہیں سکتا تو کیا ہے گونگا ہے، دیکھ نہیں سکتا تو راجعون کا ترجمہ ہم نے کیسے یاد کرنا ہے؟ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اس سے جو ہے لا یرجعون کا معنی یعنی رجوع کرنا، لوٹنا، یہ آ جائے گا۔ یہ کیوں اللہ نے انہیں کہا کہ وہ بہرے ہیں، گونگے، اندھے ہیں؟ اس لیے کہ وہ حق کو سنتے نہیں، حق کو بولتے نہیں، حق کو دیکھتے نہیں، یہ پکے منافقین ہیں، ان کے واپس آنے کی کوئی امید نہیں۔ تو علم اس حصے کو بھی دہرا لیجیے۔ تو آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں دونوں آیتوں کا۔ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے جلائی آگ، پھر جب اس آگ نے روشن کر دیا جو اس کے ارد گرد تھا تو چھین لی اللہ نے ان کی روشنی اور چھوڑ دیا انہیں اندھیروں میں کہ وہ نہیں دیکھتے، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ نہیں دیکھتے۔ تو آئیے اسباق کی طرف چلتے ہیں۔
آج کے جو ہے ان آیتوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مثال آگ اور اس سے روشنی نکلنے کی اس طرح ہے. منافقین نے اسلام کی روشنی کو دیکھا لیکن انہوں نے اسے قبول نہیں کیا. اللہ نے ان کی روشنی یعنی بصیرت کو چھین لیا اور گونگا، بہرا اور اندھا شخص کبھی بھی حق کی طرف نہیں لوٹ سکتا. تو آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ ہمیں حق کو حق کے طور پر دکھا اور ہمیں اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں باطل کو باطل کے طور پر دکھا اور ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. تو آئیے اپنا احتساب کرتے ہوئے پلان بنائیں. انشاءاللہ میں ہمیشہ اپنے کان، زبان اور آنکھوں کو ہر بات سننے، بولنے اور دیکھنے کے لیے استعمال کروں گا یا کروں گی. آئیے اسماء اور افعال کی طرف چلتے ہیں. آج کے جو نئے الفاظ ہیں اس میں ایک لفظ آیا تھا مثل. مثل کی جمع ہوتا ہے انصار. ایک آیا نور، نور کی جمع انوار. ظلمت، یہ دیکھیں گول تا سے پتہ چل رہا ہے مؤنث، تو اس کی جمع کیسے بنے گی؟ الف تا لگ کے ظلمات. لکھنے کا عربی کا ایک اپنا اسلوب ہے، اس کو ہم ایسے بھی لکھتے ہیں. یہ دیکھیں یہ کھڑی زبر جو ہے یہ الف اور یہ تا، یہ اصل میں یہی الف تا ہے، تو یہ اس کو ایسے بھی لکھا جاتا ہے. آئیے صحت مند 3 حرفی افعال دیکھتے ہیں. ذہبا یذہب، اذہب ذاہب ڈیش ذہاب. ترکا یترک، اترک تارک متروک ترک. رجع یرجع ارجع راجع مرجوع رجوع اور رجع، اس کے 2 جو ہے مصدر ہوتے ہیں. آئیے ٹیبل دیکھتے ہیں. ذہابہ کا ٹیبل ہے جی، کون دہرانا چاہے گا دہرائیے. جی سسٹر خالدہ منظور آپ نے ہینڈ ریز کیا، آپ کرا دیجئے. ذہبا وہ گیا، ذہبو وہ سب گئے، ذہبتا آپ گئے، ذہبتو میں گیا، ذہبتم آپ سب گئے، ذہبنا ہم سب گئے، ذہبت وہ عورت گئی. یذہبو وہ جاتا ہے، یذہبونا وہ سب جاتے ہیں، تذہبو آپ جاتے ہیں، اذہبو میں جاتا ہوں، تذہبونا آپ سب جاتے ہیں، نذہبو ہم سب جاتے ہیں، ہیا تذہبو وہ عورت جاتی ہے، اذہب جا، اذہبو جاؤ، لا تذہب مت جا، لا تذہبو مت جاؤ، ذاہبن جانے والا ڈیش ذہابن جانا. تو اگلا ٹیبل ہے ترکا. جی کوئی اور کرانا چاہے گا ترکا کا ٹیبل؟ جی سسٹر چلیں جی، کوئی اور نہیں ہے تو ٹھیک ہے. سسٹر خالدہ آپ کرائیے. تارکا اس نے چھوڑا، تارکا اس نے چھوڑا، تارکو ان سب نے چھوڑا، ترکتا آپ نے چھوڑا، ترکتو میں نے چھوڑا، ترکتم آپ سب نے چھوڑا، ترکنا ہم سب نے چھوڑا، تکت اس عورت نے چھوڑا، یترکو وہ چھوڑتا ہے، یترکونا آپ سب وہ سب چھوڑتے ہیں، تترکو آپ چھوڑتے ہیں، اترکو میں چھوڑتا ہوں، تترکونا آپ سب چھوڑتے ہیں، نترکو ہم سب چھوڑتے ہیں، ہیا تترکو وہ عورت چھوڑتی ہے، اترک چھوڑ، اترکو چھوڑو، لا تترک مت چھوڑ، لا تترکو مت چھوڑو، تارکن چھوڑنے والا، متروکن جس کو چھوڑا گیا، تارکن چھوڑنا، ترکن، ترکن ترک ترکن کرنا چھوڑنا. چھوڑنا، جی سسٹر ترکن چھوڑنا. شازیہ طارق آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، آپ بھی کرا دیجئے. تارکا اس نے چھوڑا، تارکو ان سب نے چھوڑا، ترکتا آپ نے چھوڑا، ترکتو میں نے چھوڑا، ترکتم آپ سب نے چھوڑا، ترکنا ہم سب نے چھوڑا، ترکت اس عورت نے چھوڑا. یترکو وہ چھوڑتا ہے، یترکونا وہ سب چھوڑتے ہیں، تترکو آپ چھوڑتے ہیں، اترکو میں چھوڑتا ہوں، تترکونا آپ سب چھوڑتے ہیں، نترکو ہم سب چھوڑتے ہیں، تترکو وہ عورت چھوڑتی ہے. اترک چھوڑ، اترکو چھوڑو، لا تترک مت چھوڑ، لا تترکو مت چھوڑو،
तारिकुन छोड़ने वाला, मतरूकुन जिसको छोड़ा गया, तत्रुक तारकुन छोड़ना। जी ब्रदर करीम, आपने अनम्यूट किया, क्या आप दोहराना चाहते हैं? दोहराइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तरका उसने छोड़ा, तरकू उन सब ने छोड़ा, तरकता आपने छोड़ा, तरक तो मैंने छोड़ा, तरक तुम आप सब ने छोड़ा, तरकना हम सब ने छोड़ा, तरका तो औरत ने छोड़ा। यात्रु को वो छोड़ता है, यात्रु को ना वो सब छोड़ते हैं, तात्रु को आप छोड़ते हैं, आत्रु को मैं छोड़ता हूँ, तात्रु को ना आप सब छोड़ते हैं, नात्रु को हम सब छोड़ते हैं, तात्रु को वो औरत छोड़ती है। उतरुक छोड़, उतरुकू छोड़ो, ला तत्रुक मत छोड़, ला तत्रुकू मत छोड़ो, तारिकुन छोड़ने वाला, मतरूकुन जिसको छोड़ा गया, तरकुन छोड़ना। जी आगे है रजा आ का टेबल। जी कौन कराना चाहता है रजा का टेबल? जी सिस्टर खालदा करा दीजिए। रजा वो लौटा, रजाऊ वो सब लौटे, रजाता आप लौटे, रजा तू मैं लौटा, रजा तुम आप सब लौटे, रजाना हम सब लौटे, रजाअत वो औरत लौटी, यरजेऊ वो लौटता है, यरजेऊ ना वो सब लौटते हैं, तरजेऊ आप लौटते हैं, अरजेऊ मैं लौटता हूँ, तरजेऊ ना आप सब लौटते हैं, नरजेऊ हम सब लौटते हैं, हिया तरजेऊ वो औरत लौटती है, इर्जिअ लौट, इर्जिऊ लौटो, ला तरजिअ मत लौट, ला तरजिऊ मत लौटो, राजिउन लौटने वाला, मरजूउन जिसको लौटाया गया, रजउन रुजूउन लौटना। जी जी सिस्टर शाजी, आपने अनम्यूट किया, क्या आप दोहराना चाहती हैं? राजा वो लौटा, राजा वो सब लौटे, राजा रजाअता आप लौटे, रजाअत मैं लौटा, रजाअत तुम आप सब लौटे, रजाअना हम सब लौटे, राजाअत वो औरत लौटी, यरजिउ वो लौटता है, यरजिऊना वो सब लौटते हैं, तरजिउ आप लौटते हैं, अर्जिउ मैं लौटता हूँ, तरजिऊना आप सब लौटते हैं, नरजिउ हम सब लौटते हैं, तरजिउ किया, तरजिउ वो औरत लौटती है, इरजिअ लौट, इरजिउ लौटो, ला तरजिअ मत लौट, ला तरजिउ मत लौटो, राजिउन लौटने वाला, मरजूउन जिसको लौटाया गया, राजउन और राजउन रजा और रजा राजाउन रजूउन। जी राजिउन ब्रदर अब्दुल करीम, क्या आप दोहराना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रजा वो लौटा, रजाऊ वो सब लौटे, रजा तो आप लौटे, रजा तो मैं लौटा, रजा तुम आप सब लौटे, रजा ना हम सब लौटे, रजा तुम आप सब लौटे, रजा ना हम सब लौटे, रजाअत वो औरत लौटी, यरजू वो लौटता है, यरजू ना वो सब लौटते हैं, तरजू आप लौटते हैं, अर्जू मैं लौटता हूँ, तरजू ना आप सब लौटते हैं, नरजू हम सब लौटते हैं, तर्जे वो औरत लौटती है, इर्जे लौट, इर्जू लौटो, ला तर्जे मत लौट, ला तर्जू मत लौटो, राजून लौटने वाला, मरजून जिसको लौटाया गया, राजून रुजून लौटना। गुड, एक्सीलेंट। तो ये हमारा पहला हिस्सा मुकम्मल हुआ। आइए दूसरे हिस्से ग्रामर की तरफ बढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। कोर्स 2 सफ़ा 3 इशारा एक ग्रामर की क्लास में खुश आमदीद। आज हम अमारा का जो है टेबल पढ़ेंगे। अमारा का लफ्ज जो है कुरान पाक में तकरीबन 199 दफा आया है। तो इससे पहले हम कमजोर हरूफ को ले लेते हैं। कमजोर हरूफ 3 ही होते हैं, वाव या अलिफ। अगर इनमें से कोई एक या दो किसी फेल में आ जाएं तो उस फेल को कमजोर कर देते हैं और वो कमजोर फेल कहलाता है। मसलन ये देखिए, वहाबा, इसमें वाव आया, वादा वाव आया, काला में अलिफ आया, तो ये सारे क्या है, कमजोर फेल हो गए। अब कमजोर अफाल के सिलसिले में आपने 3 बातें याद रखनी। पहली ये कि कमजोर अफाल इन 4 में से किसी एक के स्टाइल पर आते हैं, उन्हीं की तरह टेबल बनाते हैं। कौन से? फतहा यफ्तहु, नसरा यंसुरु, दरबा यदरिबु, सामिया यस्मउ।
دوسری بات ہے کمزور حرف تھک جاتے ہیں اس لیے یا تو غائب ہو جاتے ہیں یا پھر ایک دوسرے سے بدل جاتے ہیں، یعنی ٹیم ورک میں کام کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا کیا ہے سہارا بنتے ہیں۔ ہم کو ان سے سبق لینا چاہیے، جیسے واؤ تھکتا ہے تو اس کی جگہ یا الف آ جاتا ہے، یا تھکتا ہے تو اس کی جگہ واؤ الف آ جاتا ہے، الف تھکتا ہے تو یا، اور حمزہ جو درمیان میں یہ ان کا ساتھ دیتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، تو اس لیے یہ ان کے ساتھ ساتھ پھرتا ہے، ورنہ حمزہ جو ہے وہ کیا کمزور حرف نہیں ہے، وہ صحیح حرف۔ تیسری بات ہم نے یہی یاد رکھنی ہے کمزور افعال کے بارے میں کہ جب آپ ماضی کا فعل دیکھیں تو یاد رکھیں اگر کمزور حرف الف نظر آئے تو سمجھ جائیں، کیا سمجھ جائیں؟ یہ بدلی ہوئی حالت ہے جو اصل میں یا تو واو ہے یا ہے، کیونکہ مادے کے یعنی روٹ لیٹر کے اندر الف اصل نہیں ہوتا، جو بدل کر الف نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پہ کالا جو ہے، اب دیکھیں اس میں آپ کو ماضی کا صیغہ ہے کالا تو اس کے اندر الف نظر آ رہا ہے، دا بھی ماضی کا صیغہ ہے اس میں الف، لیکن اصل میں یہ کیا ہے واو ہے، الف جو ہے یہ واو کی جگہ پہ آیا۔ اسی طرح قادہ دیکھیں الف نظر آ رہا ہے، زیادہ میں دیکھیں الف نظر آ رہا ہے، لیکن اصل میں یہ الف کیا یا ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ ہم اس کے جو ہے مادے یعنی اصلی حروف کو ڈکشنری سے دیکھتے ہیں یا کسی سے پوچھتے ہیں یا کہیں پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کالا لفظ ہے اس کا روٹ لیٹر کیا ہے کاف واو لام ہے، اس کا مطلب ہوا کہ یہ الف جو ہے واو کی جگہ ہے۔ دا کا جو ہے روٹ لیٹر دا اینڈ واو ہے، اس کا مطلب دا میں یہ جو الف ہے یہ واو کی جگہ آیا۔ قادہ کے روٹ لیٹر دیکھیں کاف یا دال ہے، اس کا مطلب ہے قادہ میں الف جو ہے کیا ہے یا کی جگہ آ رہا ہے۔ زادہ کے جو ہے آپ مادے کے جو ہے وہ حروف دیکھیے زا یا دال ہے، اس کا مطلب زادہ میں الف یا کی جگہ ہے۔ تو یہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ ڈکشنری سے پتہ چلتا ہے یا کسی کے پڑھانے بتانے سے پتہ چلتا ہے، یہی جب ہم اپنے اسباق میں پڑھتے ہیں تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ الف جو ہے وہ کہاں آیا ہے۔ لیکن یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ماضی کے اندر کہیں بھی کمزور حرف میں الف نظر آ رہا ہے وہ یقیناً کسی کی جگہ آ رہا ہے، اصل نہیں ہے، یا تو واو ہو سکتا ہے یا ہو سکتا ہے۔ پھر ہم نے یہ صحت مند افعال جو ہے وہ دیکھے، ہم نے کہا فتح، نصرہ، ضربہ، سمع، یہ کیا ہے؟ یہ صحت مند افعال ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں صحت مند۔ اور کمزور افعال کے لیے ہم نے 3 جملے سیکھے، کیا؟ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا وہاب وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا کالا زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی دا ہدا۔ ان جملوں کی مدد سے جو ہے ہم ان اسٹائل کو یاد رکھیں گے۔ آپ دیکھیے وہابہ جو ہے کس کے پیٹرن پہ آئے گا؟ فتح کے، کیونکہ سامنے۔ کالا اور دا کس کے پیٹرن پہ آتے ہیں؟ نصرہ۔ اور اسی طرح وعدہ، زادہ، ہدا کس کے پیٹرن پہ ہیں؟ ضربہ۔ اب آپ میں سے کوئی اگر اس کو ایک بار دہرا دے تو پھر ہم آگے چلیں۔ جی کون دہرائے گا؟ دہرائیے۔ جی سسٹر خالدہ آپ نے ہینڈ ریز کیا، آپ دہرا دیجئے۔ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے وہابا وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا کالا زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی دعا ہدا۔ بردر کریم آپ دہرانا چاہتے ہیں؟ آپ بھی دہرا دیجئے۔ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا وہابا وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا کالا زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی دعا ہدا۔ گڈ، تو آئیے آج جو ہم نے پڑھنا ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا آپ کا جو ہے وہ فعل ہے آمارا۔ آمارا اس نے حکم دیا، امر دیا، یعنی حکم دیا۔ تو آئیے اس کا ماضی کا ٹیبل دیکھتے ہیں۔ آمارا اس نے حکم دیا، آمارو ان سب نے حکم دیا، آمرتا آپ نے حکم دیا، آمر تم میں نے حکم دیا، آمر تم آپ سب نے حکم دیا، آمرنا ہم سب نے حکم دیا، امرت اس عورت نے حکم دیا۔ اب آپ کی باری ہے، آپ لوگ دہرائیے۔ جی خالدہ آپ نے ہینڈ ریز کیا، آپ دہرا دیجیے۔ امرا اس نے حکم دیا، امرو ان سب نے حکم دیا، امرتا آپ نے حکم دیا، امرتو میں نے حکم دیا، امر تم آپ سب نے حکم دیا، امرنا ہم نے حکم دیا، امرت اس عورت نے حکم دیا۔ جی سسٹر تسکین ظفر آپ نے بھی ہینڈ ریز کیا ہوا، آپ بھی دہرا دیجیے۔ امرا اس نے حکم دیا، امرو ان سب نے حکم دیا، امرتا آپ نے حکم دیا، امرتو میں نے حکم دیا، امر تم آپ سب نے حکم دیا، امرنا ہم نے حکم دیا۔
अमरत उस औरत ने हुक्म दिया। जी ब्रदर करीम, आपने अनम्यूट किया हुआ है, क्या आप दोहराना चाहते हैं? दोहराइए। हमारा उसने हुक्म दिया, हमारू उन सब ने हुक्म दिया, हमारता आपने हुक्म दिया, हमार तो मैंने हुक्म दिया, हमार तुम आप सब ने हुक्म दिया, हमारना हमने हुक्म दिया, हमारा उस औरत ने हुक्म दिया। गुड। आइए इसकी अरबी बोलचाल देखते हैं। हल हमारा, क्या उसने हुक्म दिया? तो क्या जवाब होगा? नाम हमारा। नाम हमारा। और अगर नहीं में जवाब देना चाहें आप, ये मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए कहता हूँ, वरना माँ क्विज वगैरह में हमारा। और होमवर्क में आपने वो माँ नहीं इस्तेमाल करना, ठीक है? ये हम सर प्रैक्टिस माँ के लिए करते हमारा। हैं। हाँ, आप दुरुस्त कर रही हैं सिस्टर, सिर्फ ये इसलिए मैं कराता हूँ ताकि हमें माजी और मुदारे में ना का जवाब देने का तरीका है, जी ये सर। पता है। और कहीं आप वो जो है क्विज में या किसी उसमें आ जाए और वहां कहते हैं और कहें जी आपने क्लास में पढ़ाया था, हमारा तो नंबर चला गया। तो आपने क्लास में यही जवाब देना है जो यहाँ लिखा हुआ है, नाम। नाम हमारा। लेकिन कंसेप्ट आपको होना चाहिए, अगर माजी जी में जी नहीं जी कहना तो मा अमरा कहेंगे, और मुदारे में अगर कहना तो ला अमरा। जी। तो आइए, हल अमरू, नाम अमरू या माँ अमरू। मा अमरू, यानी हमारा जहन खुला होना चाहिए कि दोनों पॉसिबिलिटी हो सकता है उसने हुक्म दिया और हो सकता ना। अगर ना दिया तो फिर हम कहेंगे मा अमरा। हल अमरता, नाम अमरतू या माँ अमरतू। हल अमर तुम, अभी जमा का सिगा आ गया। नअम अमरना। और अगर सवाल में ये कर दूं हल अमरना, तो क्या जवाब होगा? नाम अमरतू। हमार तुम तुम आएगा, ना जो है जमा का सिगा है, इसलिए अमरतुम, उसके सॉरी जी सर, अमरतुम। तुम जमा की तरफ लौटेगा। जी जी। ये आपको हाजिर दिमाग रखने के लिए सवालात ऐसे हम करते हैं ताकि आपका सही जहन है सर। वापस भी पलटे कि जी ये जमा का सिगा रहा तो जमा का मैं लाऊं और जी वो जी। वाहिद का ना लाऊं। ये इस मकसद के लिए होता है, वरना और कोई मकसद नहीं है। आइए इसका अमर देखते हैं, वो सॉरी मुतारे देखते हैं। या मरू वो हुक्म देता है या देगा, या मरू ना वो सब सर हुक्म देते हैं या देंगे। मदारिज बताना है। यामुरू ये वो आप हुक्म अमर देता है या देगा, यामुरू ना वो सब हुक्म देते हैं या देंगे, तामरू आप हुक्म देते हैं या देंगे, आमरू मैं हुक्म देता हूँ। ये जो है यहाँ पे दो हमजा इकट्ठे हो जाते हैं, इसको हम कहेंगे आमरू। वो क्यों है ये अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। तामरू ना आप सब हुक्म देते हैं, नामरू हम सब हुक्म देते हैं, तामरू वो औरत हुक्म देती है। अब आपकी बारी है, दुराइए जी मुतारे कराए ना यामुरु। सिस्टर। उसने हैंड पहले रेज कर दिया, ब्रदर लेट हर टू। जी जी ठीक है। जी सिस्टर खालदा कराइए। यामुरू वो हुक्म देता है, यामुरू ना वो सब हुक्म देते हैं, तामुरू आप हुक्म देते हैं, आमुरू मैं हुक्म देता हूँ, तामुरू ना आप सब हुक्म देते हैं। सर नामुरू हम सब हुक्म देते हैं, हिया तामुरू वो औरत हुक्म देती है। कौन बताएगा सिस्टर ने क्या जो है मिस्टेक की है? हिया तामुरू। सर ऊपर मेरा नाम आया हुआ है इसलिए ही। फिर सुना दूं सर। नहीं नहीं, टेबल में आपने कहीं ये गलती की, चलिए दोहरा दीजिए, चलिए कोई बात नहीं, दोहराइए। यामुरू वो हुक्म देता है, यामुरू ना वो सब हुक्म देते हैं, तामुरू वो आप हुक्म देते हैं, आमुरू मैं हुक्म देता हूँ, तामुरू ना आप सब हुक्म देते हैं, नामुरू हम सब हुक्म देते हैं, हिया तामुरू वो औरत हुक्म देती है। कौन बताएगा सिस्टर ने क्या मिस्टेक की? जी सर, दोबारा भी। आमरू आमरू खड़ी जबर है ना, उसको इसको आपने आमरू। पूरे टेबल में इसकी आवाज मुख्तलिफ है सबसे। या मरू ना तामरू ना मरू तामरू आमरू। जी सर। चलिए सिस्टर तस्कीन, आपने हैंड रेज किया था, आप भी करा दीजिए। यामुरु वो हुक्म देता है, यामुरू ना वो सब हुक्म देते हैं, तामरू आप हुक्म देते हैं, आमरू मैं हुक्म देता हूँ, तामरू ना आप सब हुक्म देते हैं, नामरू हम सब हुक्म देते हैं, या तामरू वो औरत हुक्म देती है। इसको सिस्टर आपने भी थोड़ा सा खींचना है, आमरू। देखिए और मैं
जोर लगाता हूँ आमरू। ठीक है जी। आइए कौन कौन कराना चाहते हैं जी? सिस्टर शाजिया तारिक, आपने अनम्यूट किया हुआ है, आप ही दोहरा दीजिए। यामुरू, यामुरू वो हुक्म देता है, यामुरूना वो सब हुक्म देते हैं, तामुरू आप हुक्म देते हैं, आमुरू मैं हुक्म देता हूँ, तामुरूना आप सब हुक्म देते हैं, नामुरू हम सब हुक्म देते हैं, तामुरू वो औरत हुक्म देती है। जी ब्रदर करीम, आइए अब आप कराइए काइए। तामरू वो हुक्म देता है, या मरूना वो सब हुक्म देते हैं, तामरू आप हुक्म देते हैं, आमरू मैं हुक्म देता हूँ, तामरून आप सब हुक्म देते हैं, नामरू हम सब हुक्म देते हैं, तामरू वो औरत हुक्म देती है। लेडीज फर्स्ट होता है ना, तो इसलिए मैंने उनको पहले बता जी ठीक है। सर वैसे सर ये वैसे हमजा की बजाय यहाँ खड़ी जबर क्यों आई है, इसकी कोई खास वजह? दो हमजा हो गए ना, एक हमजा तो जो है ना वो मुदारे कैसे बनता है? यफअलू, यफअलूना, तफअलू, तफअलू के बाद अफअलू, इसका एक अलिफ अपना पक्का है, हाँ जी, और एक लेकिन आमरा सबके जो ऊपर है, अच्छा एक आमरा का आ सही रहा था, वो दो जब इकट्ठे हो गए तो ये जी, जो दो यानी अलिफ कि हो एक गए। अलिफ के बराबर आवाज ज्यादा जाएगी, यानी दो हमजा हो गए। ठीक सही है। ठीक सर, बहुत एक शुक्रिया। सीगे का अपना इलामत मुदारे का हमजा, और एक वो जो है फेल का अपना जो पूरे टेबल में चल रहा है। चलिए आइए इसकी अरबी बोलचाल। हल यामरू, जी क्या नाम जवाब या होगा? मरू, नाम यामरू, और अगर मैं कहूँ नहीं जी मनफी में जवाब दें तो क्या कहेंगे? ला या मरू, ला या ला यामरू। ये मुदारे है, इसलिए ला का लफ्ज लाएंगे। जी। हल यामुरूना, नाम या मरूना, नाम या ला यामुरूना, या मरूना, हल आमरू, नाम नाम आमरू, तामरू, नाम हल आमरू, आमरू। नाम नाम तामरू, तामरू। हाँ, अब तामरू आ जाएगा, क्योंकि वाहिद अकेले की जो है ना, हमने जगह बदल दी, हमने तामरू की जगह सवाल आमरू पे फिट कर दिया, तो ये पीछे लौटेगा क्या है? नाम तामरू या ला तामरू हो जाएगा। हल तामरूना, नाम नाम नामरू, नामरू, नाम नामरू या ला नामरू। आइए इसमें इजाफी लफ्ज सलाद का लगाते हैं। हल यामरू बिस्सलाह, नाम या मरू बिस्सलाह, हल यामरूना बिस्सलाह, नाम नाम या यामुरूना मरूना बिस्सलाह, बिस्सलाह, हल तामरू बिस्सलाह, नाम नाम आमरू बिस्सलाह, आमुरू बिस्सलाह, हल नामरू बिस्सलाह, नाम नाम नामरू तामरूना, बिस्सलाह। आपने नामरू कहा है तो तामरू ना बिस्सलाह, सवाल में अब तामरू, नामरू आ गया तो इसलिए जवाब में नामरू नहीं आएगा, तामरू आ तामरू, जाएगा। आपने दुरुस्त कहा, हल तामरूना बिस्सलात नहीं होगा, अब होगा नाम तामरूना बिस्सलात। ये जवाब बन जाएगा, क्यों? हमने नाम नामरू को जो है हल नामरू करके सवाल बना दिया। जी। आइए अमर देखते हैं। अमर में क्या है? इसका मुदारे लेते हैं यामरू, इसमें इलामत मुदारे या जो है वो गिरा दी, इलामत मुदारे गिरा देते हैं अमर बनाते हुए। अब उसके बाद जो है देखिए, हमजा को जब इसे मिलाने लगे, हमजा जो है ये क्या है? साकिन है, ये भी कमजोर हो जाता है, ये गिर जाता है। जब ये गिर जाता है तो पीछे आखिरी लफ्ज पे ये लास्ट जो लेटर होता है उस पर तो जज्म करना है, तो ये क्या बन गया? मुर जो है ये पढ़ा जा रहा है, इसलिए इसके साथ हम एक्स्ट्रा अलिफ नहीं लगाएंगे। के साथ जो वो पहले अमर बनाते हुए एक अलिफ लगाते थे ना, जिसके नीचे जेर या पेश लगाते थे, वो नहीं लगेगा, क्यों? ये लफ्ज पढ़ा जा रहा है, जो इसी सर वो वजह पहले से साकिन की वजह से नहीं लगाते थे ना। ये हमजा को इसीलिए जो है ये कमजोर अफाल के साथ पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये भी बाज़ औक़ात कमजोर अफाल की तरह हरकत करने लग जाता है। यहाँ ये देखे, ये जो है या जो है इलामत जब गिराई, ये क्या बच गया? हमजा सकून वाला है। हमजा सकून वाला जो है, अलिफ जो है उस पे चूंकि जबर पेश नहीं, अलिफ गायब हुआ, हमजा बेचारा एकदम ठक से गिर गया। हमजा जो है उसकी
इसे चेयर कहते हैं। हमजा की चेयर क्या होता है, अलिफ वाव या, ये हमजा की चेयर है, हमजा इनके ऊपर बैठा होता है। जैसे ही अलिफ गायब हुआ हमजा नीचे गिरा, हमजा भी गायब हो गया। तो यहाँ पे क्या रह गया, मुर। इस पे दो बातें आई। एक ये कि जब अमर बनाते हुए इलामत मुदारे गिराने के बाद, इजाफी अल्फाज हटाने के बाद अगर वो लफ्ज पढ़ा जा रहा हो, यानी उस पर हरकत हो, जेर जबर पेश की, फिर इजाफी अलिफ नहीं लगता। एक बात। दूसरा यह कि हमजा जो है कभी कभी कमजोर हरफ की तरह हरकत, जैसे कमजोर हरफ अमर बनाते हुए गायब हो जाता है, हमजा भी यहां से गायब। तो ये, लेकिन अब दूसरी तरफ देखें, जब किसी लफ्ज को इस अमर के साथ मिला के पढ़ना चाहेंगे मुर, तो वो हमजा भाग के आ जाएगा, कहेगा ठहर जाओ, ये मेरी जगह है, तुम इस मुर के साथ नहीं जुड़ सकते, मैं इसका साथी हूँ। वो हमजा जब किसी वाह या किसी और लफ्ज या हरफ को मिलाएंगे ना, वो हमजा फिर भाग के आ जाता है, वाह मुर। ये जो हमजा, चूंकि है तो हमजा, है तो असली लफ्ज, जैसे वो देखते कोई और लफ्ज उसके साथ जुड़ा है, फौरन कहता है मैं तो हमजा हूं, मैं तो कमजोर हूं, मेरी जगह किधर तुम लेने लगे हो। तो ये फिर क्या होता है, वाह। इसी वजह से हमजा को सही अल्फाज ने अपने से दूर किया, कहा तू सही है लेकिन तू हमारी तरह नहीं करता, चल परे यार। कमजोर वालों ने भी इसको परे किया हुआ है, वो कहते हैं तू हमारी तरह जो है वो हरकत सही नहीं करता, कभी आ जाता है कभी चला जाता है, चल जा निकल। तो इसकी एक अपनी अलग दुनिया। नहीं, ये बड़ी हेल्पिंग हैंड है ये। हमजा बहुत ही हेल्पिंग है। के लिए ग्रामर में इस्तेलाह होती है लाडला, ये बड़ा लाडला है, ये सबसे लाडला है। आइए, मुर, मुर से होगा मुरू, ला तामुर ला। तो आइए अरबी बोलचाल देखते हैं अमर की। जब हम कहेंगे मुर, यानी क्या होगा, मुर, मुर बिस्सला, यानी नमाज का हुक्म दे, या तू नमाज पढ़। मुर बिस्सला, नमाज का हुक्म दे। तो वो क्या कहेगा कहने वाला, आमरू आमरू, जी मैं हुक्म देता हूँ। मुरु बिस्सला, तुम सब नमाज का हुक्म दो। अब जमा आ गया तो क्या आएगा, नअमरु बिस्सला, हम सब नमाज का हुक्म देते हैं। अमर के अंदर जो डायलॉग होता है वो फर्स्ट और सेकंड पर्सन के दरमियान होता है, यानी मुतकल्लिम और हाजिर के दरमियान होता है, थर्ड पर्सन के दरमियान नहीं। इसलिए इसका डायलॉग ऐसे बनता है, मुर बिस्सला आमरु बिस्सला, मुरु बिस्सला नामरु बिस्सला, ला ताम को हुक्म मत दे। तो जाहिर है ये सामने वाले को कहा जाए तो वो कहेगा ला आमर, हुक्म नहीं देता। ला तामर, तुम सब हुक्म मत दे, तो क्या कहेंगे, ला नामर, हम हुक्म नहीं देते। क्यों, ये डायलॉग जो है फर्स्ट और सेकंड पर्सन के दरमियान, मुतकल्लिम और हाजिर के दरमियान होता है। आइए एक और लफ्ज इसमें मिलाते हैं, ला तामरु बिल मुनकर, ला तामरु बिल मुनकर, यानी इनकार का, कुफर का जो है हुक्म में दे। तो ये क्या, आमुरु बिल मुनकर, मैं इनकार का और कुफर का, इनकार का हुक्म नहीं देता। और अगर ये हो जाए ला तामुरु बिल मुनकर, तो फिर क्या कहेंगे, ला नामरु। तो ये ला तामरु और ला तामरु ये क्या है, ये क्या चीज है जी, या ला आमरू ला नामरू क्या चीज है, कौन सा फेल है, अमरे नहीं। अभी इसको नहीं भूलना, क्यों, जब भी कहीं पढ़ाते हुए आएगा तो मैं पूछूंगा, फिर आपने फिर से आइडेंटिफाई करना है कि ये अमरे नहीं है। जी सर। मनफी मुदारे और अमरे नहीं, दोनों का फर्क और दोनों को पहचानना आना चाहिए इस क्लास को। हल आमिर, क्या आप जो है हुक्म देने वाले हैं, क्या कहेगा, नाम आमिर, हली ना हुक्म देना, आमिरून, क्या तुम सब हुक्म देने वाले, ये हम सब हुक्म देने वाले हैं। आमिर कहते हैं ना, ये हुक्मरान को कहते हैं, बड़ा आमिर है, बड़ा जालिम है। आमिर हुक्म देने वाला, मामूर जिसको हुक्म दिया जाए, अम्र हुक्म देने।
آئیے پورا ٹیبل اب ہمارے سامنے ہے. آپ میں سے کون کرانا چاہے گا؟ جی کرائیے پورا ٹیبل. جی سسٹر خالدہ آپ نے ہینڈ ریز کیا, آپ کرا دیجئے. آمرا اس نے حکم دیا, آمرو ان سب نے حکم دیا, آمرتا آپ نے حکم دیا, آمرتو میں نے حکم دیا, آمرتم آپ سب نے حکم دیا, آمرنا ہم نے حکم دیا, امرت اس عورت نے حکم دیا. یأمرو وہ حکم دیتا ہے, یأمرونا وہ سب حکم دیتے ہیں, تأمرو آپ حکم دیتے ہیں, آمرو میں حکم دیتا ہوں, تأمرونا آپ سب حکم دیتے ہیں, نأمرو ہم سب حکم دیتے ہیں, تأمرو وہ عورت حکم دیتی ہے, مر حکم دے, مرو حکم دو, لا تأمر مت حکم دے, لا تأمرو مت حکم دو, آمر حکم دینے والا, مأمور جس کو حکم دیا گیا, امر حکم دینا. جی سسٹر شازیہ طارق آپ نے انمیوٹ کیا ہوا تھا, آپ دہرانا چاہتی ہیں دہرا دیجئے. جی امرا اس نے حکم دیا, امرو اس نے حکم ان سب نے حکم دیا, امرتا آپ نے حکم دیا, امرتو میں نے حکم دیا, امرتم آپ سب نے حکم دیا, امرنا ہم نے حکم دیا, امرت اس عورت نے حکم دیا, یأمرو وہ حکم دیتا ہے, یأمرونا وہ سب حکم دیتے ہیں, تأمرو آپ حکم دیتے ہیں, آمرو میں حکم دیتا ہوں, تأمرونا آپ سب حکم دیتے ہیں, نأمرو ہم سب حکم دیتے ہیں, تأمرونا آپ سب حکم دیتے ہیں, نأمرو ہم سب حکم دیتے ہیں, تأمرو وہ عورت حکم دیتی ہے, مر حکم دے, مرو حکم دو, لا تأمر مت حکم دے, لا تأمرو مت حکم دو, آمر حکم دینے والا, مأمور جس کو حکم دیا گیا ہو, امر حکم دینا. عامر, عامر یعنی یہ وہی ہے, آمرو اور عامر یہ جو ہے اس کے ساتھ. جی بردر عبد الکریم پلیز دہرا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امرا اس نے حکم دیا, امرو ان سب نے حکم دیا, امرتا آپ نے حکم دیا, امرتو میں نے حکم دیا, امرتم آپ سب نے حکم دیا, امرنا ہم نے حکم دیا, امرت اس عورت نے حکم دیا. یا امرو حکم دیتا ہے, یا امرونا وہ سب حکم دیتے ہیں, تامرو آپ حکم دیتے ہیں, آمرو میں حکم دیتا ہوں, تامرون آپ سب حکم دیتے ہیں, نامرو ہم سب حکم دیتے ہیں, تامرو عورت حکم دیتی ہے, مر حکم دے, مرو حکم دو, لا تامر مت حکم دے, لا تامرو مت حکم دو, آمر حکم دینے والا, معمور جس کو حکم دیا گیا, امرون حکم دینا. گڈ. آئیے 6 چابی دیکھتے ہیں. امرا اس نے حکم دیا, یامرو حکم دیتا ہے, مر حکم دے, آمر حکم دینے والا, معمور جس کو حکم دیا گیا, امر حکم دینا. تو آئیے چند سوالات ہم نے دیکھتے ہیں. ہم سب نے حکم دیا نماز کا, ہم سب نے حکم دیا ماضی کا صیغہ. امرا, امرو, امرتا, امرتو, امرتم, امرنا, امرنا ہم سب نے حکم دیا کس کا؟ بالصلاۃ نماز امرنا کا. بالصلاۃ. امرنا بالصلاۃ. آئیے اردو میں ترجمہ کہ وَيَكْتُبُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ, وہ اور یکتبون وہ سب قطع کرتے ہیں, کاٹتے ہیں, ماں اسے امرا حکم دیا اللہ نے بھی اس کے ساتھ ان یوصل ملایا جائے, یعنی وہ کیا کرتے ہیں اور وہ کاٹتے ہیں جو جس کو اللہ نے اسے جوڑنے کا دیا. یوصلہ میں دیکھیں پیش آیا, یہ کیا ہے؟ مجہول ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ یوصلہ مجہول ہے. مجہول ہے. کیوں؟ یوصلہ جو ہے مضارع ہے اور اس کا وزن کیا آتا ہے؟ فعولا, یعنی پیش کے ساتھ دوسرے لیٹر پہ زبر. یہاں پہ دیکھیں دوسرا لیٹر جو ہے وہ سواد بن رہا ہے, یا تو علامت مضارع ہوگی, واو پہلا ہو گیا, سواد دوسرا لیٹر ہے, اس پہ کیا زبر آ رہا ہے. پہلے علامت مضارع پہ پیش آ رہا ہے, دوسرا لیٹر جو سواد ہے یہاں پہ جسے عین کلمہ کہتے ہیں اس پہ زبر ہے, اس لیے کیا یہ مضارع مجہول ہے. مضارع اس میں ابھی یہ مضارع مجہول آپ نے دیکھ لیا کیسے صاف پہچانا جا رہا ہے. اگلا حل تامرون بالمعروف, تو نام نامرو بالمعروف, تامرون جو ہے وہ نامرون سے ہو جائے گا. امرا کی طرح جو ہے پورا ٹیبل دیکھیں, اخذا کا اخذا, اخذو, اخذتا, اخذتو, اخذتم, اخذنا, اخذت.
मुदारे क्या होगा? ताखुज, ताखुज़, याखुजू, याखुजूना, ताखुजू, आखुजू, ताखुजूना, नाखुजू, ताखुजू। अमर क्या होगा? खुज, खुजू। नहीं क्या होगा? ला तखुज, ला तखुजू। और जो है फाइल क्या होगा? आखिजुन, माखूज़ है। माखुजुन, आखिजुन। तो पूरा टेबल है जी, कराइए कौन कराएगा? ये सिस्टर खालिदा आपने हैंड रेज किया, आप करा दीजिए। आखजा उसने पकड़ा, आखजू उन सब ने पकड़ा, अखजता आपने पकड़ा, अखज तू मैंने पकड़ा, अखज तुम आप सब ने पकड़ा, अखजना हम सब ने पकड़ा, अखजा तो औरत ने पकड़ा। याखुजू वो पकड़ता है, याखुजूना वो सब पकड़ते हैं, ताखुजू आप पकड़ते हो, आखुजू मैं पकड़ता हूँ, ताखुजूना आप सब पकड़ते हैं, नाखुजू हम सब पकड़ते हैं, हिया ताखुजू वो औरत पकड़ती है, खुज पकड़, खुजू पकड़ो, ला ताखुज मत पकड़, ला ताखुजू मत पकड़ो, आखिजुन पकड़ने वाला, मखूजुन जिसको पकड़ा गया, आखजुन पकड़ना। गुड। तो आइए इसी के पैटर्न पे एक है खला। खला। ये असल में वो किसी ने, ये आप में से किसी ने सवाल किया था, ये खलऊ जो है इसके साथ अलिफ होना चाहिए। किसने किया था सवाल? मैंने सर किया था, वो तलाऊ था, उसमें नहीं था ना, तलाऊ में था। तलव में भी यही था। असल में उस वक्त मैं भी जो है आपकी वो बात पे जो है ना उलझ गया। देखें ये है खला, खलाओ, खलाउता, खलाउतु, खलाउतुम, खलौना, खला। तला भी इसी तरह होता है। यखलू ये जो है यखलू है, जी ये जमा का सीगा नहीं है, ये तो वाहिद है, इसके साथ अलिफ क्यों लगेगा भाई? जी। नहीं सर, नीचे भी जैसे वो देखो ना, यखलून, ये तखलू है, इसके आगे वो भी तखलू, अखलू। तखलू में तो नून आके लग गया ना, वो जमा की इलामत है मुदारे में। हाँ जी, हाँ जी, माजी में होता है, वो माजी में तो लगा हुआ है वो अपनी जगह अलिफ। जी जी। इसी ये तरह तला तखलू। के टेबल में भी यहाँ था। ये जो मुदारे है, मुदारे में अलिफ नहीं आता जमा की इलामत, वो आती है नून आती है। देखें यखलूना, नुखलूना, या फिर ये नून आता है शुरू में नखलू, ये जमा की इलामत होती है मुदारे में। जी माजी में अलबत्ता ये होती है कि ये अलिफ आता है, तो माजी में वहां भी लगा होता है। ये टेबल सही बना हुआ है, और वो तला वाला भी इसी पैटर्न पे, वो भी इसी तरह बना होता है। ये सिर्फ इजाफी मैंने डाला था। आइए अपने पॉइंट की तरफ चलते हैं। इलामत मुदारे हमने देखा क्या होता है। या ये होती है हुआ हुम के लिए, ता ये होती है अंता और अंतुम के लिए, हमजा होती है आना के लिए, और नून होता है नाहनु के लिए। मसलन ये देखें, यफअलु या लगा हुआ के लिए, और यफअलुना ये हुम के लिए लग गया। तफअलु ये अंता के लिए हुआ, और तफअलुना इसकी जमा अंतुम के लिए होगी। अफअलु जो है आना के लिए हुआ, नफअलु जो है नाहनु के लिए हुआ। न- अब अगर मैं कहूँ जी ये जाला से जो है आप मुझे यही इस पैटर्न पे बना दिए जो आपके सामने है, तो क्या होगा? या के दो सीगे क्या आएंगे जाला से? यजल, या जालू, और उसकी जमा या जालूना, यजलूना, यजअलूना, या जालू, और हमेशा या जालूना। अब जो है ता के दो सीगे बना दीजिए जाला से। तजअलू, तजलूना, तजल्लू, और जमा क्या हो जाएगा? तजालूना। यानी वाव नून जो है लग के जो है वो तजल्लूना हो गया। और जो है इसका आना के लिए बना दीजिए अजअलू। अफअलू, अच्छा, नजालू, और जअलू, नाहनु के क्या होगा? नजालू। इजअलू, इजअलू, इसी तरह फतह से जो है आप मुझे ये दोनों सीगे या के बना दिए हुआ उम वाले। यफ्ताहू, और जमा उसकी होगी यफ्ताहू। इसी यफ्ताहूना, तरह अंत और अंतुम के लिए क्या होगा? अंता, ता लग जाएगी। तफ्तहू, तफ्तहूना, तफ्ताहू जमा तफ्ताहूना। और आना तफ्ताहूना, के लिए क्या हो जाएगा? अफ्तहू, अफ्ताहू। और नानू के लिए क्या अजअलू, हो जाएगा? अच्छा, नफ्ताहू। अफ्ताहू, यानी ये इलामत तफ्ताहू, मुदारे जो है इनके साथ लगती है। यजअलू, यजअलूना, तजअलू, तजअलूना, अजअलू, नजअलू। इसी तरह यफ्ताहू, यफ्ताहूना, तफ्ताहू, तफ्ताहूना, अफ्ताहू, नफ्ताहू। असल ये है। लेकिन डायलॉग जो है 1 to 1 और जमा यानी प्लूरल टू प्लूरल होता है, तो इसलिए जो है वो डॉक्टर साहब ने उसकी तरतीब थोड़ी बदली है, वरना तरतीब असल यही है।
یجلو یجلونا تجلو تجلونا عجلو نجلو. لیکن ڈائلاگ کے حساب سے یجلو چونکہ یجلو اور یجلونا رہتا ہے اس لیے ان کا گروپ علیحدہ. تجلو کے لیے اجلو کیونکہ جواب ان دونوں کے درمیان بنتا ہے, اور تجلونا نجلو تو وہ تھوڑا سا ہٹ کے ہو جاتا ہے, لیکن یہ کلیئر پکچر آپ کو دے رہا ہے مدارت. اسی طرح اب یہ دیکھیں تعلمونا, یہ کیا ہے؟ تایا اور واو جمع تو سامنے کا جمع کا صیغہ ہے یہ. ینصرونا یا آیا ادھر اور واو نون ہے تو جمع کا صیغہ ہو گیا. نومنو نون آیا اپنی طرف اور جمع ہے تو نومنو ادھر ہوگا. اسی طرح دیکھیے اذکرو اذکرو الف آیا تو ایک انگلی کے ساتھ اپنی طرف ہو جائے گا مضارع. یظنون یا آیا ادھر جائے گی انگلی, واو نون جمع کا صیغہ فوراً پہچان لیں. ننصبو نون آیا اور کیا ہے جمع کا صیغہ, چار انگلیاں اپنی طرف کریں گے, مضارع ہے اوپر کر لیں گے. اعبدو ایک انگلی ہے اپنی طرف کریں گے. یذکرو یذبحون یا ہے جمع ہے تو چار انگلیاں اس طرف چلی جائیں گی یا کی طرف. نسبح نون ہے اپنی طرف, چار انگلیاں اوپر مضارع ہے اوپر. انصرو کے ساتھ اپنی طرف. تکتمونا تایاد فوراً سامنے جائیں گے, واو نون جمع ہے تو چار انگلیاں ہو جائیں گی. انتم کے معنی کے ساتھ ہے. اسی طرح جو ہے ننصرو نون ہے فوراً نون اوپر جائے گا, چار انگلیاں اپنی طرف یہ ہوگا. تو جب آپ قرآن میں پڑھیں تو آپ نے ان چار حروف کی مدد سے فوراً جو ہے اشارے سے آپ نے پہچان لینا ہے یہ ایک ہے یا یہ دو ہے, یا سے آ رہے ہیں, یہ ایک ہے تا سے, یا جمع آ رہا ہے تا سے, یا ایک آ رہا ہے یا نون سے جمع. تو ٹائم پورا ہو گیا. تو سوالات جو ہے آپ کو, کیونکہ اگلی کلاس کا آج ٹائم 5 بجے ہے, اتفاق سے کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے, میں صرف آپ کو تیزی سے سوالات دکھا دیتا ہوں. اس قد نارا اس نے آگ جلائی, منافقین کی مثال اس طرح جس نے آگ جلائی. سمون کا مطلب ہے بہنا, بکون کا مطلب ہے اندھیرا, امون کا مطلب ہے اندھیرا. منافقین جو ہے وہ کیا ہے؟ گونگے بہرے اندھے ہیں. اللہ نے جو ہے ان کی کیا کر دی ہے؟ روشنی اور نظر جو ہے وہ چھین لی ہے. رجا کی رجا یدعو رجوع, تترکونا کا فعل ہے, ترکتم. انوار کا جو ہے واحد ہوگا نور. اخذنا کا ترجمہ ہے ہم نے لیا. الامرتم بالمعروف عربی میں جواب دیں گے نام امرنا بالمعروف, تم جو ہے نا سے بدل جائے گا. امرکم اللہ کا ترجمہ ہوگا اللہ نے حکم دیا تم سب کو. وَيَأْخُذُ صدقات کا مطلب ہے اور وہ قبول کرتے ہیں صدقات. یا مرونا جو ہے ترجمہ ہوگا وہ سب حکم دیتے ہیں دیگے, کیونکہ مضارع دو ترجمے ہوں گے, وہ سب لیتے ہیں کہ وہ عربی یاخذونا. حل تعمر بالصلاۃ کا ہوگا نام عامر بالصلاۃ. حل ہم آخذونا عربی میں جواب دیں گے نام ہم آخذونا. اخذ سے 3 اسما کیا ہوں گے؟ آخذہ, ماخذو, اخذ. اسی طرح جو ہے امرا سے 3 افعال کیا ہوں گے؟ امرا, امرا, یامرو, مر. اور 7 ہوم ورک آپ کو پتہ ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے, پلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. اللہ حافظ.